ندیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. طلعت صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا یہی محرکات ہو سکتے ہیں جو بیان کیے ہیں منیب صاحب نے, چونکہ آج جسٹس اعجاز الاحسن کی کونسل میں بیٹھنے سے معذرت بھی سامنے آئی تھی مظاہر علی اکبر نقوی کیس میں, یہی محرکات ہیں یا کچھ اور ہو سکتے ہیں؟ طلعت صاحب دیکھیں, ہم اسپیکولیٹو تجزیہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن جس طرح منیب نے بات کی ہے وہ بڑے واضح انداز سے سیاق و سباق انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ہمیں چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو انکریزنگلی بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے. یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے بہت اچھے دن دیکھے تھے ثاقب نثار کے دور میں, جب ان کا پورا ایک ٹولہ اور ٹیم وہاں پر موجود ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کھوسا صاحب کے دور میں ان کی مزید گڈی چڑھی. پھر گلزار صاحب کے دور میں تو یہ بالکل آسمان کو ٹچ کر رہے تھے. پھر بندیال صاحب کا جو تھا وہ پیک دور تھا. تو 4 چیف جسٹسز اس پورے ٹولے نے, جو لاہور گروپ جس کو میں کہتا ہوں جوڈیشری کے اندر, اس سے بہت اچھا گزارا. تو اعجاز الاحسن صاحب انکریزنگلی یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیے جو مینوور کرنے کی سپیس ہے وہ بہت شرنک ہو چکی ہے, کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب پولیٹیسائز ججز کی ایک روایت کو ریپرزینٹ کرتے تھے جس میں ججز اوپنلی پوزیشن لیا کرتے تھے. آپ کو وہ کلپ تو یاد ہوگا جس میں ثاقب نثار صاحب ان کے برابر میں بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ جی 2-4 ایم پی تو میں ویسے ہی فارغ کر دیتا ہوں. اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ پھر پاناما کیس کی وجہ سے مشہور ہوئے. یہ سپروائزری ان کے ہاتھ میں آئی. تو یہ عمران خان کے 10 سالہ پروجیکٹ کے جو مہرے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں اپنے آپ کو اپنا وقت گزار چکے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو لونلی محسوس کرنا شروع کر دیا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اعجاز الاحسن صاحب ایک ایسی کورٹ کے اندر موجود تھے جہاں پر عمران خان کا 10 سالہ پروجیکٹ جو تھا وہ اپنی بہت سیاسی طور پر مر گیا تھا, لیکن جوڈیشری کے اندر ان کے جو انفلوئنسز تھے وہ موجود تھے لیکن کم ہو رہے تھے. دوسری بات, ایک براہ راست کلیش ہے ان کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, جس میں ان کے خط و کتابت کے اندر وہ کلیش آپ کو واضح انداز سے نظر بھی آیا اور باقاعدہ یہ ریکارڈ پہ لے کے آئے. لیکن جب چیف جسٹس کی طرف سے اس کا جواب آیا ویب سائٹ کے اوپر, وہ خطوط اور اعجاز الاحسن صاحب کے جو اپنی کمالات تھے وہ انہوں نے سامنے رکھے, تو میرے خیال میں بہت ہی ان کو شرمندگی ہوئی. لیکن آخری شرمندگی جو تھی وہ مظاہر نقوی صاحب کے استعفے کے حوالے سے تھی, جن کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی طرف سے ڈیفینڈ کیا تھا. لیکن اگلے 24 گھنٹے میں مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ تمام بوریا بسترا لپیٹ کے تو چلے گئے. تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان سے متعلق جو مواد ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے ایک ریفرنس تیار ہو رہا تھا. اب وہ ریفرنس کی نوعیت کیا ہے, وہ پٹیشنر کون ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں, ان کے ایسٹس کے بارے میں, ان کے معاملات کے بارے میں ایک درخواست تیار ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں منیب نے جس کا ذکر کیا یہ معاملات اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک, ان کے خلاف بھی ایک درخواست تیار ہو رہی تھی. طلعت صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ندیم ملک صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آج سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے الگ ہو گئے. کیا سمجھتے ہیں جو تاثر ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز میں تفریق ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے ڈیفینڈ نہیں کر پائے مظاہر نقوی کل, اعجاز الاحسن صاحب نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا, یا بینچز کی تشکیل, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ دیکھیے, اس کے پیچھے کئی محرکات ہوں گے, صرف ایک فیکٹر نہیں ہوگا. مظاہر علی اکبر نقوی والا کیس بظاہر ہمارے سامنے ایک ایسا کیس ہے جس میں انہوں نے خود کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور استعفیٰ دے دیا, اور اعجاز الاحسن صاحب خود کو ان کے ساتھ کلب کر چکے تھے, اس لیے انہیں لگا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ بڑا سمپلسٹک ویو ہے, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرے خیال میں فار بگر کرائسس جو ہے وہ ان دی آفنگ ہے. صرف سپریم کورٹ میں نہیں, کہیں اور جگہ سے بھی مسائل آئیں گے, اور وہ مسائل ابھی کنٹینیو کریں گے. ابھی یہ الیکشن کے پروسیس تک مجھے لگتا ہے یہ انسیٹلنگ ایک انوائرمنٹ ہے جو بڑھتی جائے گی. یہ مانیٹرنگ جج تھے پاناما کیس کے اندر جو نواز شریف کی نگرانی کے لیے اس کے کیسز کی لگائے گئے تھے. اگر جج ارشد ملک کی اس میٹنگ کا احوال کھولا جائے جو سپریم کورٹ بلڈنگ میں آج پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں ہوئی تھی, ان کو بلا کے کن ججز نے ان سے ملاقات کی تھی اور کس ادارے کی شخصیت وہاں موجود تھے, جس کی بنا پہ مجھے نوٹس بھی آیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ FIA کا, تو آپ کو کئی اور چیزیں بھی کھلیں گی. تو یہ جو باقی چیزیں ہیں کہ کون سی فائنینشیل ارریگولرٹیز کی ہیں, اس کی بنا کے اوپر تو 5-6 اور بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں کیس, لیکن یہ معاملہ پولیٹیکل نوعیت کا ہے اور اس کے اندر مسائل بڑے ٹیڑھے میڑھے ہیں. یہ ایک پورا ایڈمنسٹریشن کے حصہ بن کر
پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس کرنے میں جن جن لوگوں کا کردار تھا، کسی میں ایک کا ہوگا، کسی میں دوسرے کا ہوگا، ان ساروں کی باری مجھے لگتا ہے لگنے والی ہے. مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اعجاز الحسن چلیں گے تو چیپٹر یہاں کلوز ہو گیا، کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ پوزیشن لی ہے تو وہ کاروائی جاری رہے گی. ماضی کی روایت کے برعکس جب استعفیٰ دے دیا جاتا تھا تو وہ کتابیں بند کر دی جاتی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے پروسیس کو. تو دیر از سم تھنگ ان دی آفنگ. میں اسمیل کر رہا ہوں کہ کچھ اور ہونے والا ہے. لیٹس سی، ویٹ اینڈ سی کہ کیا نکلتا ہے اس میں. کرائسس بڑھے گا، ابھی کم نہیں ہوگا. منیف صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کرائسس بڑھے گا ابھی؟ دیکھیے، اس کے بارے میں کافی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اس دفعہ اس مہینے میں ہو رہا ہے، یہ جس مواد کا ذکر کیا جاتا ہے یا طلعت صاحب نے فرمایا اور ندیم ملک صاحب نے فرمایا، بات بڑی سیدھی سی ہے جی کہ جب آپ کسی جگہ کسی کے ایکسپینس پر استعمال ہوں تو پھر کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں اور بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر کوئی ایک فریق ان میں بڑی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور جب وہ آ جائے تو اس کے پاس پھر سیف ایگزٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ جو جتنی بروٹل پاور گیم ہوتی ہے یا کسی کو سیاسی طور پر ایلیمینیٹ کرنے کی گیم کی جاتی ہے یا استعمال ہوتی ہے، اس میں جو ایک ڈومیننٹ چیز ہوتی ہے وہ بروٹیلٹی ہوتی ہے. اور جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے پھر اس میں بہت سے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، بہت سے دفاتر کو استعمال کیا جاتا ہے. 2016 سے لے کر 18 کے درمیان بھی بہت سے عام عہدوں اور دفاتر کو استعمال کیا گیا. اب ظاہری بات ہے پھر جب یہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس میں پھر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کسی جگہ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ کسی جگہ باہر نکل کے یا آپ کے کوئی جب وقت آتا ہے تو پھر وہ گڑے مردوں کو نکالا جاتا ہے، ان کو ان کی صاف صفائی کی جاتی ہے اور کسی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کیا کہیں گے. تو پھر ایسی صورت میں جو فریق کمپرومائزڈ ہوتا ہے وہ پھر گھر جانے کو پریفر کرتا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو وہ شاید ہم میں سے کسی کے ہاضمے کے لیے اچھی نہیں. ٹھیک ہے منیب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. طلعت صاحب، جس طرح سے ندیم صاحب بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مزید بھی استعفے آ سکتے ہیں، استعفوں کی جو ہوا چلی ہے آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ اور جو انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی ہونے والا ہے. دیکھیں، میرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں جان پاؤں کہ معلومات کے بغیر کے مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جس کی جانکاری میرے پاس موجود ہے، جس کی معلومات میرے پاس موجود ہیں، اور وہ نامکمل معلومات ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اعجاز الحسن صاحب کی جو صورتحال تھی سپریم کورٹ کے اندر، وہ ایک جج صاحب کے بیان کے مطابق انٹینیبل ہو گئی تھی. یعنی وہ عملی طور پر سپریم کورٹ کے اندر فنکشن اپنے آپ کو کرتے ہوئے پا نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ خاص قسم کے ماحول کے اندر آپریٹ کرتے تھے جس کے اندر پاور گیم کا وہ حصہ رہے تھے. دوبارہ دہراتا چلوں کہ جس پروجیکٹ کو انڈورس کرنے کے لیے یہ تمام جج صاحبان کی لائن لگائی گئی تھی اور جس پروجیکٹ کو 10 سال چلانے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریموو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ پروجیکٹ اپنی موت خود مر گیا. تو وہ تمام جج صاحبان جنہوں نے اپنا جوڈیشل کیریئر سیاستدانوں کی طرح، اس میں سیاستدان بھی انوالو ہیں، اس کے اندر صحافی بھی انوالو ہیں، جنہوں نے اپنے کیریئر اس امید کے اوپر ایک خاص سمت میں رکھے ہوئے تھے کہ 10 سال تک خاص نظام چلتا رہے گا، ان سب کے لیے بڑی مشکل تھی. اعجاز الحسن صاحب کے معاملات بالکل بھی سیدھے نہیں ہیں، ان کے فائنینشیل معاملات سیدھے نہیں ہیں، ان کے سیاسی معاملات سیدھے نہیں ہیں، ان کے جوڈیشل معاملات سیدھے نہیں ہیں. اور جس طرح منیب کہہ رہے تھے کہ جب آپ پاور گیم کا حصہ رہتے ہیں تو اس کا ایک فٹ پرنٹ ہوتا ہے، اس کے شواہد موجود ہوتے ہیں. تو آج اگر ان کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس لاڈلے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے، اب وہ لاڈلا چونکہ نہیں رہا اور ان کی ضرورت ظاہر جوڈیشری کے اندر اس کام کے لیے نہیں رہی، تو بڑی آکورڈ سچویشن ہے. اگر نواز شریف کی جماعت مرکز میں آتی ہے یا نواز شریف پرائم منسٹر بنتا ہے، تو جس طرح ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مانیٹرنگ جج تھے اور بڑے تمطراق کے ساتھ انہوں نے مانیٹرنگ کا آغاز کیا تھا، تو ایک بڑی آکورڈ سچویشن ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، سیاست کسی اور طرف جا رہی ہے اور جج صاحب کا رخ کسی اور طرف ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے بھی اپنے پینشن کو
बचाते हुए, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करते हुए, और जो साख थोड़ी सी रह गई है उसको बचाते हुए मेरे ख्याल में छलांग लगाने का फैसला किया है। एक ऐसी कश्ती जो इनसे बहुत पहले उस प्रोजेक्ट की डूब चुकी थी, उसको उन्होंने आज छोड़ा है। नदीम साहब, जो जिस बात की तरफ तलत साहब इशारा कर रहे हैं कि 10 साला प्रोजेक्ट इख्तिताम को पहुंचा, चूँकि साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से चाहे उमर अता बंदियाल साहब हों या फिर साकिब निसार साहब हों, उनके तो बहुत करीब रहे हैं, ये तो हमारे इल्म में है। लेकिन आगे जो खाका खींचा है तलत साहब ने, आगे की जो आप समझ सकते हैं कि आगे जो हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, या आगे अगर कोई हुकूमत बनती है तो फिर ऐसे में इनको चीफ जस्टिस भी बनना था, तो इन हालात में एजाजुल हसन साहब का ये फैसला क्या दुरुस्त है? देखिए, अक्टूबर 2024 में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। काजी फायजी साहब के ऊपर केसेस वेसिस चले, सारा कुछ हुआ, वो बिल्कुल बंदियाल के मुखालिफ कैंप में बैठे हुए थे, सारा कुछ उनके साथ मसाइल भी थे, एजेंसियां भी पीछे थी, खान साहब ने रेफरेंस भी भेज दिया था, वो खड़े रहे, भागे नहीं है। वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस था, जो नया एक मॉडल क्रिएट किया गया था 2011 ऑनवर्ड। अब उसको एंड करके एक नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस आगे कुछ साल चलना है।